السلام علیکم. پروگرام شگوفہ میں میں تہمینہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے جو شگوفہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بڑے ہی اسپیشل ہمارے آج کے مہمان ہیں, اور جو سوال ہیں ہمارے آج ان کے ساتھ وہ میرے خیال سے تقریباً ہر ماں باپ کے سوال ہیں. تو آج میں اسپیشلی ان کو بلانا چاہ رہی تھی کیونکہ بینگ اے مدر بھی میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ یار یہ میں انتظامیہ سے پوچھوں, اسپیشلی اسکول کے, کیونکہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ سینئر کلرک ہیں ایک پرائیویٹ اسکول کے. اور پرابلم یہ ہے ٹھیک ہے کہ جب یہ ان سے ملنا ہوتا ہے تو اگر ایڈمیشن کرانا ہے تو تب بھی ان سے ملنا ہے, آپ نے فیس پے کرنی ہے تو تب بھی ان سے ملنا ہے, اگر کوئی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو ان سے ملنا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ ان کو اپنے پروگرام میں ہم بلائیں اور ان سے یہ جانیں کہ بھئی ہر کام کے لیے ان سے ہی کیوں ملنا ہے. اگر ہم نے ٹیچر سے ملنا ہے کوئی بات کرنے کے لیے یا پرنسپل سے کوئی بات کرنی ہے تو ان سے کیوں نہیں ہم مل سکتے. تو ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بچہ لیں. بچہ؟ ہاں بچہ لیں نا. بچہ کدھر ہے؟ بچے سے پہلے بچہ تو دکھائے نا, بچے کو دکھانے کے بعد اگلی بات کریں گے. آپ اسٹوڈیو میں موجود ہاں ہیں تو اسٹوڈیو میں بچے کو بلا رہا ہوں نا, بچہ کدھر ہے؟ میں آپ سے انٹرویو کرنا چاہ رہی ہوں. میں باجی بچہ لے کر آئے, بچے سے میں بات کروں گا, بچے سے انٹرویو کے بعد میں بچے کا داخلہ کروں گا نا میں باجی. بچے کا داخلہ نہیں کروانا چاہ رہی ہوں, ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا. آپ اپنے اسکول کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اچھا. ہمارا اسکول بڑا اچھا اسکول ہے اور زبردست اسکول ہے, انگلش میڈیم اسکول ہے باجی. بس اس کے کیا اور بات کروں, بچہ ہے نہیں تو میں کیا بات کروں. میری بات سنیں, سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں, اپنا تعارف تو کروائیں. نام مستقیم احمد رانجن. مستقیم احمد رانجن. رانجن؟ ہاں, یہی رانجا سے نکلا؟ راہ میں پڑا ہوا ہے نا رانجن. اچھا ٹھیک ہے. راہ پیا واہ پیا. یہ کس طرح کا نام ہے؟ تو یہ ماں باپ نے رکھا ہے. میں اپنے ماں باپ کو چیلنج تو نہیں کر سکتا تھا نا اس وقت. اسپتال میں پڑا ہوا تھا, نکاح سا بچا تھا. میں اس کو اگر انہوں نے نام رکھا ہے, میں اپنی ماں کو بولتا میرا نام غلط رکھا ہے تو پھر. اچھا اتنا لمبا جواب تو میں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. تھوڑا جی تو میرا کام ہی ہر وقت. جی پانی پلاؤں آپ کو؟ میں نہیں, مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے باجی, میرا وقت ضائع ہو رہا ہے نا. میں اتنا سارا کام ہے, 381 بچوں کے میں نے والدین کے نام لکھنے ہیں, ان میں سے جو 84 بچے ان کے پیمپر منگانے ہیں, اور پھر جو 81 بچہ بیچ میں رہ گیا ان کی میں نے ڈائپروں کے لیے بھی آرڈر کرنا ہے. ڈائپروں کے لیے؟ پہلی بات ہے کہ یہ شام کے 6 بج رہے ہیں, اس ٹائم پہ تو بچوں کو چھٹی ہوگی. اس وقت تو نہیں ہے نا, فجری سویرے آئیں گے تو کڑی دکان کھلی ہوگی. بچوں کے پیمپر آپ کیوں منگوا رہے ہیں؟ ہم بدلتے ہیں, اسکول کی پالیسی ہے. اسکول کی پالیسی ہے کہ ماں ہاتھ نہ لگائے بچے کو. یہ ہمارے اسکول کا سلوگن ہے, ماں بن جوگے بچے. آپ کا دس از دا سیکنڈ مدر اسکول. وہ تو ہے, لیکن ماں اپنے بچے کو ہاتھ نہ لگائے, یہ کس طرح کی بات ہے؟ اسکول میں یعنی ماں بیگم ماں, ہم سارا کام کریں گے, بچے کو نہلائیں گے, دھلائیں گے, اس کو کھانا کھلائیں گے, اس کے سارا جو کچھ بھی ہے چیڑا کپڑا چینج کریں گے. یہ اسکول کی پالیسی ہے. اس کا رشتہ بھی آپ ہی کریں گے؟ دیکھیں جب بڑا ہو گیا, ہمارے ہاتھ میں بچ گیا تو رشتہ بھی ہو جائے گا. اسکول میں بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. مطلب ہم ٹینشن نہ لیں, آپ کو لینے کی ضرورت. بچہ ہے کہ دور؟ بچہ گھر پہ ہے. میری بات سنیں, اپنے گھر میں ہے. اپنے گھر میں ہی ہے, بس دوسروں کے گھروں میں چھوڑ دیتی ہیں نا مائیں. دوسروں کے گھروں میں نہیں, اپنے گھر میں. مستقیم صاحب آپ تھوڑا سا چل کریں, میری بات کا جواب. میں کس کے ساتھ چل کروں؟ آپ خود کے ساتھ خود چل کریں. تو میں اپنی شکل دیکھتا ہوں, میں چل نہیں کر سکتا, میں اپنے آپ کو کل کر سکتا ہوں. اچھا دیکھیں, ابھی تھوڑا سا مسکرائیے. کیسے مسکرائیے آپ؟ کدھر مطلب آئیے مسکرائیے, آپ مردان میں ہیں, آپ مسکرائیے. میں آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کو دیکھ کے کس طرح مسکرا سکتا ہوں؟ میں اتنی بری بھی نہیں ہوں. آپ کی اس طرح میں نہیں بات کر رہا ہوں. 2-4 بچے لے کر آئیں تو میں مسکراؤں نا. اچھا بچے میں بعد میں لے کے فیسیں لیں ان سے, ذرا کچھ کاروبار تھوڑا سا چلے نا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ اپنے اسکول کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. جی تو اسکول کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تو صحیح نا, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. اسکول کا میں کیا بتاؤں کہ اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کی عمر کتنی ہے, وہ چلتا کیسے ہے. اگر آپ مجھے پوچھنے کا موقع دیں گے. آپ پوچھیں, مگر بچے کا پہلے بتائیں. داخل کرائیں گی نا ہمارے اسکول میں؟ پہلے آپ میرے سوالوں کا جواب دیں تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. چلیں پوچھیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ سے ہم نے بچے کا ایڈمیشن نہیں کرانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ ہیں سینئر ہیڈ کلرک جی اسکول کے اندر. جی لیکن اب ایشو یہ ہے کہ بھئی آپ نہ پرنسپل سے مل سکتے ہیں, نہ اسٹاف ٹیچر سے مل سکتے ہیں, نہ ایڈمنسٹریشن میں جا سکتے ہیں. آپ سے ہی ملنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو بچے کا ایڈمیشن کس طرح کرائیں؟ یہ ماموں کا اسکول ہے آپ کی,
چاچی کا سکول ہے، خالو کا سکول ہے کہ جس وقت کوئی دل کرے گا تو اندر بڑھ جائیں گے. پہلے تو بچے کا کراکولم ہم نے چیک کرنا ہے نا کہ اس نے فیسیں ساری دی ہوئی ہیں، اس کا استحقاق پورا ہے، اس نے پورے پچھلی اگلی ساری فیسیں دی ہیں. پھر آپ جا کے تو پرنسپل سے اور اسکول ٹیچر سے مل سکتی ہیں. بچے نے فیسیں ہی نہ دی ہوں، وہ نہ دہندہ ہو نیب کا بھی اور ہمارا بھی، تو ہم اس کے کس طریقے سے ملنے دیں گے؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ آپ کے اسکول میں ایک بچہ ایڈمیشن کے لیے پیرنٹس آ رہے ہیں تو آپ اس کا شجرہ نسب نکال رہے ہیں کہ اس نے پوچھنا پڑتا ہے باجی. کسی غلط آدمی کو تو ایڈمیشن نہیں دے رہے ہم. ہمارے جو اسکول کی ایک ہے نا بن ماں کے بچہ ہم پالیں، یہ ہمارے اسکول کا سلوگن ہے کہ ماؤں کو اب بچے پیدا کریں چھوڑ دیں ہم سنبھالیں گے. دیکھیں سنبھالیں گے تب، لیکن پیرنٹس جو اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں وہ تھوڑی انفارمیشن تو لیتے ہیں نا. تو دیتے ہیں نا. ہم نے گوگل کس واسطے ہمارا، آپ ویب سائٹ پہ چلی جائیں تو آپ دیکھیں سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ ساری انفارمیشن آپ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آگے کون اس لیے میں دیتا ہوں، میری ڈپٹی یہی ہے. 21 سال ہو گئے ہیں مجھے اس آرگنائزیشن کے ساتھ. میں 21 سالوں سے میں ماں کو دیکھتا ہوں، مجھے پتا چل جاتا ہے ایکڑی ماں ہے، پتا چل جاتا ہے. میں جب باپ کو دیکھتا ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے ایکڑے پاسوں پہ ہوئے. دیکھیں میری بات سنیں، جب کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو جنرلی ماں باپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ فیسلٹیز کیا مل رہی ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آخر اسکول کے اندر جائیں گے اس کا انوائرمنٹ، اب جیسے لیٹ سے آپ کہیں گے جی ہمارے کلاس رومز ہیں بڑے کشادہ ہیں، اس میں بڑا اچھا فرنیچر پڑا ہوا ہے، لیکن ماں باپ جائیں گے تو صحیح نا، دیکھیں گے کہ بھئی کس طرح کی کرسیاں ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، تو دیکھیں گے تو ایڈمیشن دلائیں گے. دیکھیں گے جی، بالکل ضرور دیکھیں گے، لیکن ہم کسی ہوٹل کی نہیں مشہوری کر رہے. یہ اسکول ہے، ماں باپ کو ہمارے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑے گا پہلے سے ہی. میں اتنا بزرگ آدمی ہوں، 60 سال تو تمہاری عمر ہو گئی ہے، آپ میری اوپر یقین نہیں کریں گے، خود جا کے پریکٹیکلی چیک کریں گے کہ اسکول میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بتی شتی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ادھر بیٹھ کے آپ کو کیا نرگس کے کیسے کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے اسکول میں دنیا کی ہر فیسلٹی ہے. بچے کو ہم ماں بھی پرووائڈ کرتے ہیں اسکول میں، اس کو اپنی ماں بھول جاتی ہے. اچھا اب پھر وہی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی آپ کے ماموں کا اسکول تو نہیں ہے، آپ مجھ پہ جو ہے بلیو کریں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یار وہ واقعی ماموں کا گھر تو نہیں ہے نا، ہم دیکھیں گے تو بلیو کریں گے. آپ آئیں. وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. جی سینگ کے ساتھ ہی بلیونگ ہے، مجھے پتا ہے، لیکن آپ مہربانی کریں نا، کسی دن آئیں نا آپ اسکول آئیں، میں آپ کو ڈائریکٹ پرنسپل صاحب سے ملا دیتا ہوں. اچھا چلے مجھے اب یہ بتائیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ کریں اور بچوں کا ایڈمیشن کرائیں بیکاز ٹاپ نمبر 1 ہے، نمبر 1 اسکول ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول کے اندر جو ہے مطلب فیسلٹیز میں کیا کیا ہے؟ ہمارے اسکول میں کیا نہیں ہے، یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. سوئمنگ پول سے سٹارٹ کریں. سوئمنگ پول؟ جی آپ پڑھا رہے ہیں یا سوئمنگ سکھا رہے ہیں؟ جی ہم پہلے ٹیچروں کو سوئمنگ سکھاتے ہیں. ٹیچر سوئمنگ کرتے ہیں، بچے نہیں. ٹیچر کیوں سوئمنگ کرتے ہیں؟ ٹیچر سوئمنگ کریں گے، ہیلدی ہوں گے، ستھرے ہوں گے، جراثیم نہیں ہوں گے. ساتھ میں ہم نے ایک صابن بھی رکھا ہوا ہے. تو سوئمنگ کے بعد جاؤ نہاؤ تو پھر بچے ہاتھ لاؤ. تو پڑھاتے بھی ہیں یا سوئمنگ پڑھاتے ہم بالکل آخری گھنٹے میں ہیں. پہلے سارے گھنٹے میں ہم بچے کو صاف ستھرا بھی کرتے ہیں، ٹیچروں کو بھی صاف کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کے تحت ماسک لگاتے ہیں. ماسک لگانے کے بعد پھر ہم بچوں کو جو ہے ملنے دیتے ہیں. ٹیچر کے اور بچے کے بیچ میں فاصلہ رکھتے ہیں. اسپیشلی ہماری ٹیچر فیمیل ہے اور بچہ جو ہے میل ہے اور بڑی عمر کا ہے، تو پھر تو ہم بیچ میں ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں. تو بچہ پڑھے گا کیسے اگر اتنی دیوار کی پار سے آواز آتی ہے نا باجی. یہ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حفظان اصول مطلب وہاں پہ سارے طریقے کار ہیں، ہمارے وہاں پہ سوئمنگ پول بھی ہیں. دیکھیں کلاس روم ہے جی، اس میں بینچ ہے، بینچ ہے، باقی اسکولوں میں ہوتے ہیں. ہم نے صوفے رکھے ہوئے ہیں. صوفے رکھے ہوئے ہیں جی، تاکہ بچے کو گھر کے ڈرائنگ روم والا ماحول ملے. ٹھیک ہے. اس کے آگے جو ٹیبل ہے نا جی، ٹیبل کے آگے ہم نے چکن پیٹیاں اور باقی بچے کے کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے جا کے رکھی ہوتی ہیں، تاکہ بچہ اگر پڑھ نہیں سکتا کھا تو لے. ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے اسکول میں مختلف قسم کے پینٹس ہوئے ہیں، پینٹس، ہاں، جس میں مختلف جتنی بڑی بڑی اداکارائیں ان کی تصویریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں. اسکول کے اندر اداکاروں کی تصویریں؟ اس لیے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو سوشل کراکروم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں ایئر کنڈیشن 2 ٹن کا ایک کلاس میں لگا ہوا ہے.
ٹھیک ہے ایک کلاس روم میں 20 سے زیادہ بچے الاؤ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے اسکول میں جو ہے نا بال پین نہیں الاؤ, شاہی والا پین الاؤ ہے, تاکہ بچوں کی لکھائی ستھری ہو. واہ. اچھا یہ مجھے بتائیں, یہ تو جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ جنرلی اسکول میں نہیں ہوتی, ان کا پڑھائی کے ساتھ تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو پڑھاتا کون ہے؟ ہم پہلے ان کی اخلاقیات ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد ان کو کوئی بندے دا پتر بنیں گے تو آگے ان کو ہم سکھائیں گے. اخلاقیات کے لیے تو آپ 1 گھنٹہ ایکسٹرا بھی رکھ سکتے ہیں, جیسے 1 گھنٹہ ایکسٹرا رکھے, 1 گھنٹہ ایکسٹرا بجلی چلے, 1 گھنٹہ ایکسٹرا ہمارے جتنے بھی استاذی ہیں یا ٹیچر ہیں ان کی الرجی ضائع ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ, یہ آپ کی ساری باتیں جو ہے نا کچھ پڑھائی سے تو ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ جنرلی مینگو ڈے, اورنج ڈے, بنانا ڈے, جی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے مطلب آج جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے ہے, آج ڈیفنس ڈے ہے, آج یہ والے کپڑے پہن کے آئیں, آج وہ والے کپڑے پہن کے آئیں, اور اس کے علاوہ پھر آپ لوگ سکولز یہ کرتے ہیں کہ فلاں دکان سے فلاں کپڑا لینا ہے, ہمارا جو سلیبس ہے وہ بھی وہیں سے ملے گا. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے قسم خدا کی کھا کے مجھے بتائیں یہ سارے ڈیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اچھا, پھر آپ کا پاکستان ڈے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. مینگو ڈے, آپ تو اپنی مینگو کھیلیں, بچے نہ کھیلیں. آپ اپنا ایپل کھیلیں, بچے نہ کھیلیں. آپ یہ یلو جو سارے کلرنگ کھیلیں, بچے نہ کھیلیں. یہ دیکھیں ہم نے بچوں کو پہلے سے تیار کیا ہوا کہ مینگو ڈے ہوتا ہے کیونکہ اموں کا سیزن چل رہا ہوتا ہے, آم سستا ہے. اس وقت ہم 4 6 10 پیٹیاں لے آتے ہیں تو والدین سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں 1 پیٹی کے حساب سے پیمنٹ کریں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی بھی حساب کتاب ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سارے ڈیز ہیں کہ نہیں ہیں مجھے چلے آپ یہ سارے ڈیز آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اب آپ اپنی پیٹیوں کے لیے ایک تو آپ اپنی پروموشنز کرتے ہیں. پروموشن دیکھیں میری بات سنیں مستقیم صاحب, آپ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ سکولز کے اندر ہے کمپٹیشن, ہاں جی, آپ یہ کرتے ہیں کہ اس سکول میں ایسا ہوا, اس سکول میں ایسا ہوا, تو آپ پیرنٹس کی جیبوں پہ برڈن ڈال دیتے ہیں. دیکھیں تو ہم اپنے والدین کی جیبوں پہ برڈن ڈال دیں. بچے پیدا کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر برڈن آئے گا, بچے کو اچھی تعلیم دینی ہے. اور آج کل سٹیٹس کو کا دور ہے. آپ مجھے بتائیں سارے انگلش میڈیم سکول ہیں, ایک جو انگلش میڈیم ٹیچر ہے اس کے اوپر خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ لیکن انگلش تو آپ لوگ بلواتے نہیں ہیں. ہم کیوں انگلش میں لائیں؟ ہم کوئی اللہ معاف کرے ہماری قومی زبان اردو ہے, ہم اردو میں انگلش سکھاتے ہیں. اردو میں انگلش سکھاتے ہیں؟ یس. اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں انگلش میڈیم سکول ہے, اور مزے کی بات ہے انگلش میڈیم سکول کے اندر انگلش ہی کام نہیں بولی سارے جاتی. ہمارے انگلش, کام جتنے سب انگلش رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سکھاتے اردو ہیں. یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ تو دیکھیں انگلش کام یہ کہ ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا منی سینپلیکس بھی ہے. اسکول کے اندر منی سینپلیکس؟ جی, اس میں دیکھیں صبح کے ٹائم بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں, شام کو بچوں کے والدین کو موویز. دیکھیں آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے جو آج کل کے سکولز ہیں, ایک تو دیر از نو ڈسپلن. دیر از نو ڈسپلن. اچھا بچوں کا آپ ایون یونیفارم پہ بھی آپ لوگ فوکس نہیں کرتے ہیں. کوئی بچے کے بال کیسے کٹے ہوئے ہیں, کسی نے جویلری پہنی ہے, کسی نے فون لیا ہوا ہے. یہ ملک آزاد ہے کہ نہیں؟ بالکل آزاد ہے. آپ کی جو مرضی آپ کریں, آپ تو جو مرضی ہے کریں, آپ کا بچہ جو مرضی ہے وہ نہ کرے, اس کی مرضی ہے, بال بڑے کرے چھوٹے کرے, جو چیڑا کپڑا پہن کے ہے. لیکن یونیفارم کی عمر ہمارا کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ یونیفارم پرنسپل صاحب کی خالہ کی دکان ہے, وہ ادھر سارا کچھ یونیفارم ادھر بنتا ہے, ہم نے خالہ کو بھی جواب دینا ہے. تو خالہ کی دکان سے ساری یونیفارم آتی ہے. سٹیشنری جو ہے وہ ہماری جو پرنسپل صاحب ہے اس کے داماد کی دکان ہے. ٹھیک ہے, ہم نے داماد کو بھی لے کے چلانا ہے کیونکہ ساتھ میں ہماری بچی پھنسی ہوئی ہے داماد کے ساتھ, مطلب بیاہی ہوئی ہے, تو لازمی بات ہے ہم نے بچی کا بھی خیال رکھنا ہے. ادھر سے سٹیشنری آتی ہے. باقی رہ گیا سلیبس کے لیے ہم نے ماموں کی دکان پکڑی ہوئی ہے, کیونکہ ماموں کے بغیر جو ہے نا ہماری پرنسپل صاحب کا ٹورنا بڑا اوکھا ہے, کیونکہ مامی بڑی سخت ہے. ماما اور مامی کے بیچ میں اکثر لڑائی رہتی ہے. ایک بار طلاق ہوتے ہوتے رہ گئی تھی, میں نے پھر ان کا راضی نامہ کرایا. اگر مامی نے مامے کو طلاق دے دی تو اس کے اسکول کے بیچ میں جو شیر پڑے ہوئے ہیں وہ سارے ماموں کے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں اگر میں ماموں کو نہیں چلاؤں گا اسکول بند. مستقیم صاحب آپ کے نام پہ کوئی مستقیم یعنی صراط مستقیم مجھے یاد آ رہا ہے, لیکن اس ٹائم پہ مجھے تھوڑی سی بریک چاہیے تاکہ میں خود اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹلی ریلیکس کروں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا. بچہ لے آئے نا, بچے کو لے آئے. بچہ اس ٹائم پہ کدھر میں لے آؤں 6 بجے شام کے. ویلکم بیک ناظرین, آپ مستقیم صاحب کے ساتھ ملاقات ہم آپ کی کرا رہے ہیں اور ان کی بات چیت بھی آپ سن رہے ہیں.
اچھا مستقیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ کا ایک آٹم سیزن کا کوئی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اسکول میں، کتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آپ پیرنٹس کو؟ اس میں ہم دے رہے ہیں جی تقریباً 32%. 32%؟ 32%. مطلب 32%؟ جی کیوں آٹم چل رہا ہے نا جی، آٹم میں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح والدین بھی گرتے ہیں، بچے بھی گرتے ہیں. تو یہ جو آٹم کا سیزن ہے اس میں بچوں کی پیداوار زیادہ ہے پاکستان میں، تو ہم نے اس حساب سے اس میں ڈسکاؤنٹ رکھا ہے 32%. تو اب یہ ہم نے ایک خاص ٹائم کے لیے دسمبر سے پہلے دسمبر میں پھر زیادہ کام ہو جاتا ہے خراب. دسمبر میں کون سا آٹم ہوتا ہے؟ دسمبر میں آٹم نہیں ہوتا، دسمبر میں بچے زیادہ ہو جاتے ہیں اس ملک میں نا. تو آپ کا یہ آٹم والا کب ہمارا شروع ہوتا ہے؟ آٹم ہم نے ایک اٹریکشن رکھی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ باہر کا ڈسکاؤنٹ ہے، کوئی کہتا ہے سردی کا ہے، کوئی کہتا ہے گرمی کا. ہم ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خزاں رسیدہ طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا ڈسکاؤنٹ دیں، کیونکہ خزاں میں تو کوئی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا. ہمیں پتا ہے کہ خزاں میں ہم صرف ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، ہم نے اس کو آٹم ڈسکاؤنٹ کا نام دیا ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو آپ خزاں رسیدہ ٹائم پہ آپ وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اس ٹائم پہ تو بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں پیپرز کے بعد. اسی لیے تو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں نا. تو ڈسکاؤنٹ کس کو دیتے ہیں؟ ہم سارے نے بچے گھر کاغذوں پہ. میں ڈال دیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، آٹم میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں اسی میں ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، جو اسکول کھلتے ڈسکاؤنٹ ختم کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ حکومت کو نہیں دکھانا ہے کہ ہم بھی کسی پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے، کوئی مائی کا لال ہی نہیں ہے. سارے منسٹروں کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے اچھا ہیں. مجھے بتائیں آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آگ لگی ہوئی ہے جی، میرے اندر آگ ہے، میں کیا کروں. آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ ٹھیک اس ہے، لیے لگی ہوئی ہے کہ سارا دن میں اسکول میں مغوز کھپائی ہوتی رہتی ہے. 1525 بچوں کے والدینوں کے ساتھ مجھے ملاقات کرنی پڑتی ہے. ہر ایک کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. پھر گھر میں جاتا ہوں تو ادھر 11 بچے میرے اپنے ہیں، ان کے بڑے اتنے مسئلے مسائل ہیں. ان کی جو ماں ہے جو میری تریموت ہے اس کے ساتھ مجھے الگ سے کھپائی کرنی ہے. ادھر آپ بھی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہیں جس طریقے سے میں آپ کا اللہ معاف کرے کوئی نوکر ہوں. نہیں میں آپ میرے بالکل نوکر نہیں ہیں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، معزز ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا سکون کریں. سکون ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا میرے اندر ایک آگ ہے بس. وہ میں ابھی فائر بریگیڈ والوں کو بلاتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے جو 11 بچے ہیں وہ بھی اسی اسکول میں ہیں؟ نہیں، میرے بچے گورنمنٹ سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں. اس اسکول میں تو میں ڈالوں گا تو 2 بچوں کی فیس میں نہیں دے سکتا ہوں جو تنخواہ یہ مجھے دیتے ہیں کافر دے پتر. تو یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں باقی پیرنٹس کا بھی تو سوچے، وہ بیچارے کس طرح سے مطلب جو وہ اپنا کریں. بیچارے پھر سب سے پہلے یہ کام کرے نا کہ تعداد کم کرے بچوں کی نا. یعنی بچے ہی نہ پیدا کریں. کرے نا یار، 1 یا 2 ہی کرے نا. اور اتنے تلے ہی چکا چک لگے، یہ صحیح نہیں ہے. پھر بچوں کو اس حساب سے جو آپ تعلیم دیتے ہیں، خدا کا خوف ہے کہ وہ ذرا رکھے. میری طرح اگر ذلیل ہو نا تو پھر گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھائیں آپ. دیکھیں تعلیم تو تعلیم ہے، جو بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے وہ تو کہیں پہ بھی پڑھ جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے کہ یہ ابھی آپ نے اتنی ساری اسکول کی تعریفیں تو آپ نے کی کہ ایئر کنڈیشن بھی ہیں، صوفے بھی ہیں، سوئمنگ پول بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جو ہیزرڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب سیفٹی ہے بچوں کی، آپ کے اسکول میں گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی یا کھیل کے لیے، یا بچوں کے پینے کے پانی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، یا آپ بچوں کو کوئی لنچ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، کچھ اس طرح کے بھی انتظامات ہیں کہ صرف تصویریں لگائی ہوئی ہیں اسکول میں؟ نہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے ساری اتنی سی فیس میں؟ ہم اب اتنی سی فیس میں آپ کل کہیں گی کہ بچے پیدا بھی آپ ہی کریں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. اتنی سی فیس میں ہم اتنے سارے کام کر سکتے. اتنی سی فیس نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جو پریپ کا بچہ یا پلے گروپ کا بچہ ہے اس کا بھی 20-25 ہزار روپے فیس ہے، باقی خرچے چھوڑ کے. اوہو، تو پریپ کے بچے کو سنبھالنا، مائیں جو ہیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں ہمارے پاس. صبح 9 بجے بچہ چھوڑ کے جاتی ہیں، شام 6 بجے لے کے جاتی. اس بچے نے ہمیں کتا کیا ہوا ہوتا ہے، اتنا تنگ کرتا ہے، اتنا تنگ کرتا ہے. 4 دفعہ اس کے پیمپر چینج کرنے پڑتے ہیں، 3 دفعہ 8 دفعہ اس کو روٹی خوراک کے سیرپ تو پتہ نہیں کیا کیا پلانا پڑا. اور بیچ میں سے کسی کو کھنگو بچہ آ جائے جس کو کھانسی لگی ہوئی ہے، وہ سارے 8-10 ٹیچروں کو نجوڑ کر کے چلا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو آپ لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. پہلے والے ٹائم پہ ہوتا یہ تھا کہ بچہ جب 5 سال کا ہوتا تھا تو ایک وہی آپ کی نرسری ہے یا اپر نرسری کلاس ہے. اب یہ اسکول والوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی یہ پلے گروپ ہے تو پھر یہ پریپ ہے تو یہ پھر فلانا ہے. اپنے بزنس بنانے کے لیے تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے تو جائیں گے. نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کیوں جائیں گے جب آپ تیار کر لیں کہ آپ نے اتنے چھوٹے سے معصوم بچے کو نہیں بھیجنا. مائیں بھی تو اس وقت جان چھڑا رہی ہیں نا.
اگر ماؤں کو جو تھوڑی سی عقل ہو تو وہ بچہ جب 5 سال کا ہو تو پھر اس کو اسکولوں کو بھیجیں. آج کل تو ہم نے اپنا ایک جو ہے نا کلاس اسپتال میں لگائی ہوئی ہے. اسپتال میں کون سی بچہ کلاس ہے؟ پیدا ہو داخل. اب وہ بچہ پیدا ہونے والا کیا کرے گا وہاں پہ؟ وہاں پہ اس کو سنبھالیں گے ہم. اس کی ماں جو ہے گھر چلی جائے, باقی ہم اس کا سارا دیکھیں گے, لک آفٹر. اب ایک اور بات ہے آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا پلے گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے. پلے گراؤنڈ نیچے لوگ دھوڑ مٹی چھو طرح کے جراثیم ہوتے ہیں. ہم نیچے بچوں کو پلے گراؤنڈ میں نہیں, چھتوں پہ چڑھاتے ہیں. چھتوں پہ چڑھ کے بچے کھیلتے ہیں. تو اس میں سیفٹی بھی تو نہیں ہے بچوں ہم کی نے چھتوں میں؟ گرل لگائی ہوئی ہے نا جی, گرل لگائی ہوئی ہے بچوں کے لیے. ہم نے ایک ایک دو بندے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بچہ گرل سے نیچے نہ گرے. اگر نیچے گرے تو نیچے ہم نے فومیں لگائی ہوئی ہیں. یہ جو نہیں ہوتے بیڈ فوم, جو بیڈوں پہ فوم جو پڑا ہوتا ہے, وہ ہم نے لگایا کہ بچہ گرے تو وہ مرے, سوری اپنا ٹوٹے نہیں اس کی ٹانگ باں, تاکہ فوم لگایا ہوا ہے. اور باقی پینے کا ہم نے شفاف پانی نلکے کا آتا ہے. اگر ہم نے نیچے بور کیا ہوا ہے, بور سے ڈائریکٹ پانی آتا ہے. آگے ہم نے خالی بوتلیں باہر سے بازار سے جمع کرتے ہیں, یہ جو منرل واٹر والی ہوتی ہے اس میں بور کا پانی ڈالتے ہیں اور بچوں کو وہی بوتلیں ہم پلاتے ہیں. آج تک الحمدللہ کسی بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ایسے بچے ہم رکھتے ہیں. واقعی آپ صدقہ جاریہ والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا کہ آپ نے بورنگ کروائی ہوئی ہے, لیکن جس حساب سے آپ لوگ پانی مطلب وہ پیسے جو ہیں آپ لیتے ہیں, پانی کی طرح آپ لوگ پیرنٹس ان پہ بہاتے ہیں. 100 خرچے ہیں ہمارے, 100. میری بات سنیں, مطلب اگر آپ وہاں پہ ایک فلٹر پلانٹ ہی لگا دیں. فلٹر پلانٹ 2,90,432 روپے کا ہے. کسی کا پیو دے گا ہمیں, یہی سکولوں کی فیسوں میں سے ہم جمع کریں گے. فلٹر پلانٹ ہم لگاتے ہیں, صبح کے ٹائم تو بچے پیتے ہیں, شام کو گوانڈیوں کی بچیاں. دیکھیں جو بچے پانی پیئیں گے تو ان کے ماں پہ اور بچے آپ کو جو ہے تھوڑا سا ثواب بھی کمائے نا. ہمیں ثواب کی نہیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. پیسے تو آپ کما رہے ہیں نا, اتنے سارے جو خرچے ہیں, فلاں کتاب فلاں چیز لے آئے, اسٹیشنری میں بھی آپ کما رہے ہیں, یونیفارم میں بھی آپ کما رہے ہیں, اسکول کے اندر بھی ڈیفرنٹ چیزیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کلاس میں آپ کہہ رہے ہیں 20 بچے ہیں, لیکن ہوتے 50 بچے ہیں. اور ٹیچر بھی, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ٹیچر بھی جو ہوتی ہے, جیسے وہ خود پڑھاتی نہیں اور وہ بچوں کو یہ آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ٹیوشن پڑھنے آ جانا. اکیڈمیز بھی آپ نے بنائی ہوئی ہیں, تو اتنے پیسے پیرنٹس کہاں سے لائیں؟ اب خدمت کا جذبہ ہی نہیں دیکھ رہی ہے کہ کتنی خدمت ہے. ادھر اسکول میں بھی پڑھائیں, ادھر اکیڈمی میں بھی پڑھائیں. ایک بچے کے اوپر اگر پیرنٹس جو ہے وہ 25-30 کروڑ روپے لگا دیتے ہیں بڑے ہونے تک, تو کون سی اتنی بڑی بلا آ گئی ہے. ہمارے اسکولوں کے خرچے سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے اسکول کا خرچہ ہے. ہماری جو ٹیچریں ہیں نا, فیمیل ٹیچریں, ایک ایک ٹیچر کے اوپر ہمارا لاکھوں کا خرچہ ہے. اس کا میک اپ کے اوپر, چیڑوں کے اوپر, کپڑوں کے اوپر, سینڈل کے اوپر, لپسٹک کے اوپر, اس کی ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹیچر کے میک اپ اور اس کے کپڑوں پہ آپ کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ جتنی فٹ ٹیچر ہوگی اتنا بچہ صحیح پڑھے گا. لیر ٹیچر کے آگے تو بچہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اس کی کوئی کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے یا بس اس کے کپڑے چڑے ہی ہوتے ہیں؟ کون دیکھتا ہے جی؟ سارے وہ جو گیس پیپر ہوتے ہیں, گیس پیپر سے ساری بچیوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے نا جی. اسی لیے تو آج کل کے بچوں کو پھر نوکری بھی نہیں ملتی ہے. نہیں, بچوں کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر نوکری بچے کریں گے تو یہ ڈاکے کون ڈالے گا, یہ پھر چوریاں کون کرے گا, یہ پھر یہ جو موبائل سنیچنگ ہے, یہ باہر سے تو ہم بندے نہیں بلا سکتے نا, یہی کریں گے. تو پھر سارے چوریاں یا ڈاکے ماریں گے, ٹھیک ہے نا, تو کام کون کرے گا؟ کام منسٹروں کے بچے کریں گے. کون کرے گا؟ غریب کا بچہ ہی کرے گا. دیکھیں میری بات سنیں باجی, گورنمنٹ کے سکولوں کے اوپر اس وقت حکومت نے ایک رتی برابر کام نہیں کیتا ہوا, تو پرائیویٹ سکول تو اپنی بلیک میلوں کریں گے نا. آپ مجھے ایک بات ایمانداری سے بچائیں, ایک طرف گورنمنٹ کا سکول ہے, ایک طرف پرائیویٹ سکول ہے. خدا کو حضر نازر جان کے بچائیں کہ جب آپ گورنمنٹ کے سکول کو دیکھتی ہیں, پرائیویٹ کو دیکھتی ہیں, تو پرائیویٹ کی طرف جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو اپنا لخت جگر عزیز ہے, چوائس نہیں ہے نا, پیرنٹس کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر حکومت کی طرف سے ذرا سا گورنمنٹ کے سکولوں کے اوپر توجہ دے دینا, جس طرح میری توجہ آپ پر ہے, تو یقین کریں تباہی پھیر جائے. سارا سسٹم جو ہے آپ کا جو تعلیمی نظام کا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ کے ملک میں 3 نظام اس وقت کرپشن کی اعلیٰ معراج پر ہے. ایک تعلیمی نظام ہے, ایک آپ کا ہیلتھ کا نظام ہے, اور تیسرا آپ کا یہ جو ریکروٹمنٹ کا نظام ہے. دیکھیں مستقیم صاحب, لیکن آپ لوگ بھی تو کوئی انیشیٹو لینا. آپ جو ملک میں ہو رہا ہے, اگر ہر بندہ کرپشن کرے گا تو آپ بھی کرپشن کریں گے. سی بات کروں آپ کو, جی کریں. برا تو نہیں محسوس ہوگا نا میڈم جی؟ جی
ہم بزنس کر رہے ہیں, ہم خدمت نہیں کر رہے, ہم کاروبار کر رہے ہیں. لیکن دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے آپ لوگ خود اپنے آپ کو دیکھیں؟ چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں نا, ذرا آپ اپنی ان خوبصورت آنکھوں سے دیکھیں اور ان خوبصورت کانوں سے سنیں. آپ ہی کی چینل کی طرف جب میں دہڑی آ رہا تھا تو ایک پرائیویٹ سکول بنا ہوا ہے, ادھر اتنا ٹریفک جام تھا, اتنا ٹریفک جام تھا کہ 4 بجے سے کہن کے شامی 6 بجے تک اس سنگل روڈ کے اوپر, یہ I-9 والا جو ایک پرائیویٹ سکول ہے, اس نے مت ماری ہوئی ہے لوگوں کی. لیکن آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر بھی کہ وہ آواز نہیں اٹھاتے, اور میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کے اوپر بھی کہ جنہوں نے ان کو اجازت دی ہے ادھر سکول بنانے کی. دیکھیں بات تو پھر وہی کرپشن کی آتی ہے, لیکن آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو اسکول کا ریپرزینٹیٹیو ہے وہ یہ بتائے کہ آخر ایسا کیوں ہے. دیکھیں ایک تو پیسوں کا پریشر ہے پیرنٹس کے اوپر, اس کے علاوہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے, پراپر ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے, بچوں کو سکھایا بھی کچھ نہیں جا رہا. کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا, آپ کو قسم ہے یہ بات آپ نے آنے اور نہیں جانے دینی ہے. یہ جتنے پرائیویٹ سکول ہیں ان کے عزیز رشتہ دار یا بیوروکریسی میں ہیں یا سیاست میں ہیں, انا پیسہ ہے اور یہ کماتے ہیں. جذبہ حب الوطنی یا خدمت کے نظام سے علنی قسم ہے, اگر ایک سکول بھی ہو نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا سا میرا رنگ چٹا ہے اب دوبارہ کالا کر دیں. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ والدین مرے ہوئے والدین ہیں, ان کے اوپر موت پڑی ہوئی ہے کہ یہ اٹھ کے پروٹیسٹ نہیں کرتے. یہ پارٹی بازیوں کے اوپر تو روڈیں جام کر دیتے ہیں, دھرنے دے دیتے ہیں. اپنی آل اولاد کے لیے انہوں نے آج تک سڑک پہ نکلے ہیں, آج تک حکومت سے انہوں نے بات کی آپ سمیت. آپ لوگ بھی تو دیکھیں نا, آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ گھر کے قریب ہی کوئی سکول ہو, گھر کے قریب ہی ہو. آپ سوچیں کبھی پروٹیسٹ کیا, کبھی نکلے آپ اپنے بچے کے لیے؟ جی ریلیکس مستقیم صاحب, آپ کی باتوں سے تو میں تھوڑا سا ڈی مورلائز ہو گئی ہوں, میری بھی ہمت ختم ہو گئی ہے آپ کی طرح, اور اس ٹائم پہ میرے دماغ میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. لیکن بہرحال ناظرین, آپ نے مستقیم صاحب کی بات سنی جو کہ سینئر ہیڈ کلرک ہیں بچہ کدھر ہے جی؟ بچہ گھر پہ ہے. نہیں, بچے کو لے کر آئے نا, ایڈمیشن نہیں کرنا ہے. ابھی نہیں ایڈمیشن کرنا نا, ابھی مجھے بات کرنے تھے, بعد میں اس کے ایڈمیشن کرنا. بچہ لے تو آئیں گی نا. بچہ کیوں یہاں پہ آئے گا؟ ادھر نہیں, ہمارے اسکول میں اس کا داخلہ نہیں کرانا. میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میڈم جی کے 4 بچے ہیں, چاروں کا داخلہ کرانا ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہے اور آئی تھنک کہ کافی ساری چیزیں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے ہمارے پاس. اگر آپ کہتی ہیں تو دیکھیں, 4 بچے ہیں تو 3 کی فیس ہے 1 فری. کہتے ہیں بائی 3 1 گیٹ, یعنی 3 بائی 1 گیٹ فری. تو جس کے 3 نہ ہوں تو وہ ایک اور بچہ پیدا کرے. لازمی بات ہے, اس کو پھر انتظار کرنا پڑے گا. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ اگر آپ ڈسکاؤنٹ اویل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک آدھ اور بچہ پیدا کرنا پڑے گا, ادروائز اسکول کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ اویلیبل نہیں ہے. اور ویسے بھی ہمیں کوئی ایسی خاص امید ہمارے سینئر ہیڈ کلرک صاحب نے دی نہیں ہے کہ کوئی حالات بہتر ہوں گے تو بس آپ مینگو ڈے بنائیں اور اورنج ڈے بنائیں یا پھر بچوں کو گھر پہ پڑھائیں, بس یہی حالات ہیں. تو آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. بچہ کدھر ہے جی؟ بچہ گھر پہ ہے نا. اچھا.